ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ہے اور دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور چند دن جو ہے اور باقی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس مہینے میں اس ایام سے استفادہ کیا، عبادت کی، بندگی کی۔ پروردگار جو ہے ہم سب کے عبادت کو قبول فرمائے اور مزید عبادت بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ابھی بھی وقت ہے کہ جن لوگوں نے اگر فائدہ نہیں اٹھایا، استفادہ نہ کر سکے، تو ابھی بھی جاتے جاتے بھی ابھی بھی وقت ہے، اور انسان کو غنیمت جانتے ہوئے ان ایام سے استفادہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ جناب حور علیہ السلام کہ جن کی ایک رات پورے گناہوں پہ بھاری ہو گئی، لہذا ابھی بھی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ اور استغفار کریں کہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، اور روز محشر ہم سب کی اہل بیت ائمہ طاہرین علیہم السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ تو عزیزان محترم، نماز کے سلسلے سے اور نماز میں سلام کرنا، یا جو ہے مبطلات نماز، یعنی مبطلات نماز مثلا جو ہے انسان جو ہے آواز کے ساتھ ہنس رہا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر جو ہے بغیر آواز کے اگر جو ہے سہون ہنسے یا اختیاری حالت میں بھی، تو پھر کوئی حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں ہے بغیر آواز کے۔ اب اگر کسی شخص کو نماز کے دوران ہنسی آئے، وہ اپنی ہنسی روکنے کے لیے، یعنی اپنی ہنسی کو روکے، اور روکنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، مثلا جو ہے سرخ ہو جائے، یا اس طریقے سے رنگ بدل جائے کہ وہ اپنی ہنسی کو روک رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی ہنسی روکنے کی وجہ سے اگر چہرے کا رنگ بدل گیا تو اس نماز کو وہ دوبارہ پڑھے گا۔ یا اسی طریقے سے مثلا نماز کے دوران کچھ دیر کے لیے ساکت ہو جائے، اب جو ہے اسے یہ شک ہو کہ آیا نماز باطل ہوئی ہے یا نہیں، یعنی کچھ دیر کے لیے ساکت ہو جائے، اب اسے یہ شک ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو پوری کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ نماز کے دوران نمازی سلام نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے اگر دوسرا شخص نمازی کو سلام کرے تو پھر
جواب دے، یعنی واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، لیکن جو ہے جواب وہ سلام کے مانند ہو، ہے نا، اس میں اضافہ نہ کرے۔ جس طریقے سے سلام کرے نا السلام علیکم، تو جواب میں السلام علیکم، اور اس میں جو ہے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے وہ سلام کر رہا ہو اسی طریقے سے وہ سلام کا جواب دے۔ اور اگر نماز میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ بہتر انداز سے نا وہ جواب دے گا، یعنی سلام کرنا یہ مستحب اور جواب دینا جو ہے یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص سلام کرے، اب جو ہے اتنا جواب دینے میں اتنا دیر کر دے کہ اگر اب جواب دے تو پھر جو ہے وہ جواب شمار نہ ہو، یا مثلا جو ہے ایسا شخص کی سلام کر کے گزر رہا ہے یا دور ہے یا بہرا ہے، کم سنتا ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے جواب دے دے، اس طریقے سے کہ مثلا جو ہے اشارہ کر دے، یا اس طریقے سے جس انداز سے کہ دور ہے تو مثلا اشارہ کر دیا ہے، بہرا ہے تو مثلا جو ہے نہیں سن پا رہا ہے تو ہاتھ سے اشارہ کر دیا، جس طریقے سے، تو پھر کافی ہے نا۔ اور اگر جو ہے گزر جائے نا، بہرا نہیں ہے مثلا جو ہے کر کے اسے گزر گیا، زیادہ توقف ہوا، دیر ہوئی، اور سلام کرے تو اس سلام کا جواب شمار نہ ہو، تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں کہ سلام کا جواب دے۔ اور اگر نماز کی حالت میں ہے تو پھر جو ہے یہ جائز نہیں ہے، ایسی حالت میں جائز نہیں ہے کہ سلام کر دیا یا مثلا جو اتنا توقف کر دیا، دیر کر دیا کہ شمار نہ ہو۔ اب اگر جو ہے مثلا ایسا بچہ جو سمجھدار ہو، اچھے برے کی سمجھ رکھتا ہو، ہے نا، یا عورت ہو تو یا مرد ہو، اگر سلام کرے تو پھر ضروری ہے کہ نمازی سلام کا جواب دے۔ اب اگر کوئی شخص نمازی کو سلام کر رہا ہے اور نمازی سلام کا جواب نہ دے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، لیکن نماز صحیح ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر جو ہے وہ جواب نہیں دے رہا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک گروہ، یعنی مثلا چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا جو ہے 3-4 افراد جو ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 افراد جو ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے سلام کر رہا ہو، اس کے سلام کرنے کا قصد دونوں گروہ کو ہے، دونوں افراد جو ادھر بھی ہیں انہیں ادھر بھی ہیں، اور گروہ والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو سلام کر رہا ہے اس کا ارادہ ہمیں بھی سلام کرنے کا ہے، یعنی یہ جو گروہ ہے یہ بھی ادھر جو ہے مثلا 2-4 ایک گروہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہلکا، تو پھر جو ہے دونوں کو چاہیے کہ وہ جواب دے، دونوں گروہ۔ لیکن اگر جو ہے نا ایک نے بھی جواب دے دیا، ایک گروہ نے بھی جواب دے دیا، تو پھر جو ہے وہ کافی ہے اور دوسروں پہ واجب نہیں۔ اب اگر مثلا جو ہے چند ساتھی ہوں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہو، اور کوئی شخص جو ہے سلام کرے اور اس میں سے کسی شخص نے، یعنی جو نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں ان میں سے کسی نے جواب دے دیا تو پھر نمازی کو سلام کا جواب دینا اب یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے معلوم ہے کہ اس نمازی کا ارادہ نہیں تھا سلام کرنے کا، جو بیٹھے انہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو جواب دینا ہی نہیں، واجب ہی نہیں ہے۔ اور اگر شک ہو
کہ آیا اس کا ارادہ جو ہے ہمیں بھی سلام کرنے کا تھا یا نہیں۔ مثلا جو ہے 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص جو ہے آیا اور اس نے سلام کیا۔ اب نمازی کو شک ہے کہ آیا سلام کرنے کا ارادہ ہمیں بھی تھا یا نہیں، اور کسی نے جواب دے دیا تو پھر جو ہے نمازی پہ واجب نہیں ہے، یعنی پھر نمازی سلام کا جواب نہیں دے گا۔ لیکن اگر جو ہے یقین ہے کہ سلام کرنے کا ارادہ نمازی کو تھا اور جو دوسرے افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جواب نہ دے، مثلا جو ہے 2-3 افراد بیٹھے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے آیا، مثلا جو ہے جہاں وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ یا جہاں کہیں بھی ہوں، ایک شخص جو ہے داخل ہوا، اس نے سلام کیا اور کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور نمازی کو یہ یقین ہے کہ سلام کرنے کا ارادہ جو ہے اسے ہمیں بھی تھا اور کسی نے جواب نہیں دیا، تو پھر ضروری ہے کہ نمازی جو ہے وہ اس کے سلام کا جواب دے، سلام کا جواب دینا جو ہے اس پہ واجب ہے۔ اور اگر جو ہے نماز کی حالت میں نہ ہو، جیسا کہ سوار جو ہے پیادہ کو سلام کرے گا، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ سلام کا جواب جو ہے اس سے بہتر انداز میں دے، یعنی مثلا جو ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دیگر تمام چیزیں جو ہے یہ بہتر ہے کہ اس کے جس نے سلام کیا ہے اس کا جواب جو ہے اس سے بہتر انداز میں دے۔ تو اگر نمازی کو کسی شخص نے سلام کیا ہے تو پھر جو ہے جواب دینا ضروری ہے، لیکن جو ہے سلامی کے مانند ہو۔ رضان وطا اب جو ہے کچھ گفتگو اس سلسلے سے ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ صدقہ دینا یہ جو ہے کتنا ثواب ہے، اور جو ہے تمام پریشانیوں اور وبا اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جیسا کہ ابو حمزہ شمالی سے وہ روایت ہے کہ ایک روز ہم چوتھے امام کی خدمت میں حاضر تھے، تو امام مسجد سے نکلے، ہم بھی ان کے ساتھ نکلے۔ جب ساتھ نکلے، امام جب گھر پہ پہنچے تو اپنی ایک کنیز سے کہا، کنیز کا نام سکینہ تھا، اس سے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی سائل جو ہے ہمارے در پہ آئے، اور امام نے کہا کہ دیکھو آج جو ہے روز جمعہ بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ تو ابو حمزہ شمالی ان کا نام ثابت تھا، انہوں نے یہ کہا کہ مولا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو سائل آئے وہ جو ہے مستحق نہ ہو۔ تو امام نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سائل مستحق ہو یا مستحق نہ بھی ہو، وہ ہمارے در پہ آئے اور یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جناب یعقوب پہ جو آزمائش ہوئی، اللہ نے جو آزمائش جو ہے لیا، جو امتحان ان کا ہوا، تو امام نے فرمایا، بتایا کہ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس گوشت فند وغیرہ تھے، ذبح کیا کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور دیگر افراد جو ہے وہ بھی کھاتے تھے، استفادہ کرتے تھے، سب کو کھلاتے تھے۔ لیکن ایک روز جناب یعقوب علیہ السلام جو ہے ایک گوشت بند کو ذبح کیا،
اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے نا خود کھائے اور گھر والے، اور یہاں تک کہ ایک سائل جو ہے ان کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سائل بیٹھا ہوا تھا اور سوال کر رہا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی گٹھری کو کھولا، خشک روٹی کھایا، پانی پیا اور بھوکا رہا، پروردگار کا حمد و ثنا کیا اور پھر جو ہے روزہ رکھ لیا۔ اب جو ہے اس کے بعد پروردگار کی طرف سے وحی آئی کہ یعقوب اب جو ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ہمیں محبوب ہیں اور ہم ان کا جو ہے امتحان لیتے ہیں، آزمائش لیتے ہیں، اور جو بھی میرا چاہنے والا ہے جو دوست ہے تو مواخذہ کرتے ہیں، دشمن ہے تو اسے بھی جو ہے ہم ڈھیل دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے استغفار کر لے، لہٰذا جو ہے اب آزمائش کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور قدرت کی طرف سے جو ہے وہ آزمائش ہوئی۔ تو ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ مولا کہ جو جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا اس سلسلے سے کون سا موقع، تو بتایا امام نے کہ یہ جو جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا جس رات، اس رات کی جس رات جو ہے سائل خالی ہاتھ واپس چلا گیا تھا، اور جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا اور اپنے خواب کو اپنے بابا سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بتانا ورنہ وہ جو ہے تمہارے خلاف سازش کریں گے، اور شیطان جو ہے یہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جس رات جناب یوسف نے خواب دیکھا تھا خالی ہاتھ واپس چلا گیا، اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ صدقے کی جو ہے بہت اہمیت ہے کہ انسان جو ہے، خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ رات کی تمام نحوستوں سے محفوظ رہے، دن کی نحوستوں سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ رات کے آغاز میں جو ہے وہ صدقہ نکالے، اور صبح کے آغاز یعنی دن کے آغاز میں وہ صدقہ نکالے تو دن کے نحوستوں سے محفوظ رہے گا، رات کے آغاز میں نکالے گا تو پھر وہ رات کے نحوستوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ جیسا کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زمین مشترکہ تھی، ایک شخص تھا اور وہ جو ہے علم نجوم وغیرہ جانتا تھا، تو وہ اپنے علم نجوم سے جو ہے وہ دیکھتا تھا، جب امام کہتے تھے کہ آؤ زمین جو ہے تقسیم ہو جائے، بٹوارہ ہو جائے، تو وہ علم نجوم سے دیکھتا تھا، تو وہ دن جو ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا تھا، سعد نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ سوچتا تھا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جو زمین ہے آباد ہے، بہترین ہے، وہ ان کے حق میں چلا جائے، جو زمین جو ہے بنجر ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے، لہٰذا وہ دیکھتا تھا اور جو ہے ٹالتا رہتا تھا کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل، ٹالتا رہتا، یہاں تک کہ ایک دن جب اس نے جو ہے اپنے علم نجوم کے تحت دیکھا تو اس کے لیے دن بہت بہتر تھا، نصاب تھا اس کے لیے بہتر تھا، تو پھر اس نے جو ہے حامی بھر لی، کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ اب جب زمین تقسیم ہوئی، قرآن اندازی وغیرہ ہوا، تو یہاں تک کہ جو زمین کا حصہ یعنی جو آباد جگہ تھی وہ امام کے حصے میں وہ جگہ آ گئی، جو غیر آباد یعنی بنجر تھا وہ جو ہے اس کے تو اس نے کہا کہ عجیب مسئلہ ہے، اور ہم نے جو دیکھا تھا ہمارے لیے آج کا دن بہتر تھا، لیکن جو ہے ہمارے لیے یہ نحوست ثابت ہوا ہے، نہ علم نجوم کے ذریعے دیکھا تھا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو علم نجوم پہ بھروسہ نہ کرو، امام نے فرمایا کہ ہمارے جد نے فرمایا ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رات کے تمام نحوستوں سے محفوظ رہیں تو رات کے آغاز میں صدقہ دو،
اگر چاہتے ہو کہ دن کے تمام نحوستوں سے محفوظ رہیں تو دن کے آغاز میں صدقہ دو۔ اور کہا کہ دیکھو جب ہم گھر سے نکلے تو پہلے ہم نے صدقہ نکالا ہے، اور پھر جو ہے ہم نکلے ہیں۔ تو اس سے علم نجوم اور اس پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ جو ہے بھروسہ جو ہے اللہ کی ذات پہ کرو، صدقہ پہ کرو، صدقہ نکالو تو تمام جو ہے بلا اور پریشانی جو ہے دور ہو جائے گی، یعنی جان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، زندگی کے لیے ہمیشہ جو ہے انسان جو ہے صدقہ نکالتا رہے۔ سمجھے آپ، آج کل جو حالات ہے، جو زمانہ ہے، یہ جو کورونا کا وبا ہے، یہ ہاکار ہر جگہ جو ہے ہر انسان پریشان حال ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس عمل کو ضرور انجام دے، اگرچہ ہے نا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، انسان جو ہے یعنی 1 کھجوری کیوں نہ ہو، 1 جو ہے روٹی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو ہو سکے انسان جو ہے صدقہ ضرور نکالے۔ جیسا کہ جب ایک شخص 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ مولا ہماری جو ہے اولاد ہوئی لیکن فوت کر گئی، 1 بچہ ہوا ہے، یہ بھی جو ہے بیمار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور کوئی جو ہے عمل بتائیں۔ تو امام نے کہا کہ تم جو ہے اس کی طرف سے صدقہ نکالا کرو، اور جب جانے لگا تو 8ویں امام نے بلایا، اور بلانے کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ سے جو ہے وہ صدقہ دلایا کرو، تو ناگہانی موت سے بھی محفوظ صدقے کے ذریعے۔ اگر جو ہے انسان یہ چاہتا ہے اپنے مال کی حفاظت تو وہ بھی جو ہے صدقے کے ذریعے سے ہے نا، جیسا کہ 6 امام کے زمانے میں، تفصیل میں جانا ابھی مقصود نہیں ہے، کہ جب سفر کر رہے تھے امام کے ساتھ اور راستے میں ڈاکو مل گئے، لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، دیکھا سامنے ڈاکو ہے، کہا مولا ایسا کرتے ہیں سب مال جو ہے ہم آپ کی نگرانی میں دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا مال محفوظ رہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ کیسے سوچ لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے پاس جو کچھ وہ لوٹنے آیا ہو۔ تو کہا مولا کیا کرے، پھر زمین میں جو ہے گاڑ دیں، دفن کر دیں تاکہ بچ جائے۔ امام نے کہا یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا، دفن کرو تم خود ہی بھول جاؤ۔ تو کہا کہ پھر کیا کریں، کہا ایک راستہ، کہا مولا بتائیے۔ کہا کہ جو ہے اس میں سے جو ہے کچھ حصہ یہ نیت کر لو کہ اللہ کے راہ میں ہم دے دیں گے، ہم صدقہ دے دیں گے۔ کہا مولا یہاں پہ کون غریب اور فقیر ہے یا مسکین ہے کہ جو ملے کہ ہم اسے جو ہے کچھ مال دے دیں، صدقے کے طور پہ انفاق کریں۔ امام نے کہا کہ نیت کر لو، ارادہ کر لو اور بعد میں دے دینا، اور یہی کیا۔ معلوم ہے کہ جب وہ ڈاکو جو چور آئے اور امام کو دیکھا، امام کا احترام کرنے لگے، ہاتھ کا بوسہ لینے لگے، یہاں تک کہنے لگے کہ امام مولا چلیے ہم آپ کو جو ہے آگے تک عزت و احترام کے ساتھ چھوڑ دے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ امام نے کہا کہ نہیں، جس طریقے سے اللہ نے دیگر شر سے ہمیں محفوظ رکھا ہے اسی طریقے سے پروردگار جو ہے محفوظ رکھے گا۔ تو آخر میں لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے امام کی برکت۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ نہ کہو امام کی برکت، یہ کہو کہ تم نے جو اللہ سے سودا کیا ہے اس کی برکت کو دیکھو، اس کی وجہ سے تمہارا جو ہے مال محفوظ رہا۔ تو بہرحال انسان اگر چاہتا ہے جان کی حفاظت، انسان چاہتا ہے مال کی حفاظت، انسان چاہتا ہے کہ وہ جو ہے صحت مند رہے، تمام جو ہے بلا وبا و بیماریوں سے محفوظ رہے، تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے صدقہ نکالے، اگرچہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، 10 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، کھجور کا 1 دانہ ہی کیوں نہ ہو، جتنا جو ہو سکے، 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے نا صدقہ نکالتا رہے تاکہ جو ہے یہ صدقے کا ہے نا رواج جو ہے یہ جاری رہے، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے ہم لوگ تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار یہ وبا، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو اس بیماری میں مبتلا انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے۔ کریم جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جگہ اہل علین عنایت فرما۔ پروردگار
حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع